دکان نکالو مسجد کے نیچے تاکہ مسجد کا خرچہ نکلے، مسجد کا خرچہ نکلے، مسجد کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں مسجد ہوتی کہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کے سب مسجد آتے تھے اللہ سے لینے کے لیے، کہاں مسجد سارے فقراء کو دلوانے کے لیے تھی، اور کہاں مسجد خود فقیر ہو گئی، کیونکہ جب مسائل کا حل کا تعلق باہر کے نقشے سے ہو جائے گا تو پھر مسائل کا حل کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ رہے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس امت کی ہدایت کے لیے اور اس کی آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے دین ایک ضابطہ لے کر آئے ہیں، اور وہ دین ایسا ضابطہ ہے جو زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے بدلے گا نہیں، زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلے گا نہیں۔ اللہ کا دین اللہ کا ضابطہ ہے، زمانے بدلیں گے لیکن ضابطہ نہیں بدلے گا، اس لیے کہ کائنات کا نظام یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ لوگ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے، جتنا بھی احکام ضائع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جتنے بھی طریقے بدل رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھا، مسلمان نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ تجارت کمائی کا ضابطہ ہے، زراعت غلے کے حاصل کرنے کا ضابطہ ہے، دوائیں شفا لینے کا ضابطہ ہے، ہتھیار حفاظت کا ضابطہ ہے، حالانکہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہو سکتا، نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے میں تبدیلی نہیں، اور نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں اور نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ اللہ ہی نے فرما دیا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہی دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، سورج ہے روشنی نہیں ہے، چاند ہے گرہن ہے، بادل ہیں بارش نہیں ہے، عورتیں ہیں بیویاں ہیں اولاد نہیں ہے، زمیندارہ ہے بالے ہیں غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں صحت نہیں ہے، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے۔ آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھیں کائنات کا، تو عرض کیا ہم نے کہ اصل میں اللہ کا دین یہ ضابطہ ہے کامیابی کا۔ تو جس طرح احکام میں احکام زمانے کے تابع نہیں ہیں بلکہ زمانہ احکام کے تابع ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ ایک ضابطہ ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت اور طریقہ محنت بھی ایک ضابطہ ہے۔ میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین سکھلایا اور تمام چھوٹے بڑے احکام کی امت کو تعلیم دی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعوت اللہ اور اس جوہد کے طریقے بھی امت کو سکھلائے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی نہیں، اس طرح آپ کے لائے ہوئے طریقے محنت میں بھی تبدیلی نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دعوت کوئی تنظیم نہیں ہے جس کو آدمی اپنی عقل، اپنے تجربے اور جس کو آدمی اپنی چاہت کے اعتبار سے کر لے۔ جس طرح دین ضابطہ ہے، دین کی دعوت بھی ضابطہ ہے، جسے دین ضابطہ ہے دین کی دعوت بھی ضابطہ ہے۔ ہمیں جس طرح اپنے آپ کو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے طریقوں کا پابند بنانا چاہیے، اسی طرح دعوت اللہ کے طریقہ محنت میں بھی ہمیں اپنے آپ کو سیرت کا پابند اور تابع بنانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی رائے اور تجربے میں لگ گئے، اگر تم اپنی رائے اور تجربے پر چلو گے تو تم سنتوں کے دشمن ہو جاؤ گے، سنتوں کے دشمن ہو جاؤ گے۔ یہ عمر کا قول ہے۔ اور فرماتے تھے اصحاب الرائے اعداء السنن، اپنی رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں ٹکرائیں گی آپس میں، ایک ہمارے تجربات اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سنتیں، یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح عبادات کو سنت پر لانا ہے رواج کے مقابلے میں، اسی طرح ضروریات کو سنت پر لانا ہے رواج کے مقابلے میں، اسی طرح دعوت اللہ کو بھی سنت پر لانا ہے رواج کے مقابلے میں۔ یہ تین لائن سے سنت کا احیاء ہونا چاہیے، باعتبار عبادات کے بھی،
باعتبار ضروریات کے بھی اور باعتبار دعوت کے بھی. دیکھو میری بات توجہ سننا، وہ جس طرح ہم مکلف ہیں اور ہمیں حکم ہے، ہائے ہائے، ایک ادنا ضرورت بھی خلاف سنت پورا کر لینا دین کا نقصان ہے. ایک ادنا ضرورت کو بھی خلاف سنت پورا کر لینا دین کا نقصان ہے. یہ بات نہیں ہے کہ فرائض میں کمی آنا دین کا نقصان ہے. فرائض میں اگر کمی آ گئی تو اسلام ہی ختم ہو گیا. نقصان تو کمی کو کہتے ہیں، ختم ہونے کو نہیں کہتے. نقصان کمی کو کہتے ہیں، ختم ہونے کو نقصان نہیں کہتے. ختم ہونے والی چیز تو ختم ہو گئی، وہ دین ناقص نہیں ہے بلکہ ختم ہو گیا اگر فرائض چھوٹ گئے. کیونکہ فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. اگر فرائض نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے اس طرح سے. لیکن ضروریات میں سنتوں کا چھوڑ دینا یہ دین کا ناقص ہونا ہے. تو جس طرح ہمارے لیے عبادات میں ضروریات میں اتباع سنت ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں بھی ہمارے لیے اتباع سنت ہے. دعوت میں بھی اتباع سنت ہے. کام زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گا بلکہ زمانہ کام کے اعتبار سے چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور ہدایت کے کچھ اصول اور طریقے متعین کیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کا اپنے آپ کو پابند بنائیں. ان طریقوں کو اپنے آپ کو پابند بنائیں. کوئی ملک ہو، کوئی صوبہ ہو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں کام اس طرح کرو، بلکہ ہر ملک، ہر صوبے میں، ہر علاقے میں اس بات کی کوشش کرو کہ کام کا جو طریقہ محنت دور صحابہ میں تھا وہ طریقہ محنت ہر جگہ قائم ہو. وہ طریقہ محنت ہر جگہ قائم ہو. اس لیے کہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے اور تربیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے اور سہولت کی رواجی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، اسی قدر جہد اور محنت بھی بدل رہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اس کام کو یوں کرنے کے بجائے اگر اس زمانے میں اس طرح کر لیا جائے تو زیادہ آسان ہے. میری بات یاد رکھو، وہ لوگ مجاہد کہلاتے ہیں جو سنتوں کی دشواریوں کو سہولت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں. اس لیے کہ مجاہدہ اتباع سنت میں ہے اور سہولت رواجی طریقوں میں ہے. رواجی طریقوں میں سہولت ہے، رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں اور اتباع سنت مجاہدہ ہے. جتنی بھی خواہش کی شکلیں ہیں وہ سب رواجی طریقوں میں ہیں. مجاہدہ صرف سنت کے طریقوں میں ہے. مجاہدہ صرف سنت کے طریقوں میں ہے. اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر کیا ہے نہ کہ سہولت پر. ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر کیا ہے نہ کہ سہولت پر. اس لیے سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو کن اعمال پر جمع کیا تھا. صحابہ کرام کو کن اعمال پر جمع کیا تھا. وہ کیا طریقہ محنت تھا کہ جس ماحول میں آ کر ضدی سے ضدی کافر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، اور وہ کیا ماحول تھا جس ماحول میں آ کر آپ سے سخت دشمنی رکھنے والا آدمی آپ پر جان نثار بن جاتا تھا. یہ اجتماعی اعمال کا اثر تھا. اجتماعی اعمال کا اثر تھا. حضرت فرماتے تھے تم جس چیز میں بھی ترقی چاہتے ہو اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کرو. جس چیز میں بھی ترقی چاہتے ہو اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کرو. جس چیز میں بھی ترقی چاہتے ہو اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کرو. سب سے آسان بات ہے کہ ہم سب سے پہلے دعوت اللہ کے ذریعے ایمان میں کمال چاہتے ہیں. ایمان میں کمال چاہتے ہیں. سب سے پہلے دعوت کے ذریعے ایمان میں کمال چاہتے ہیں. اس لیے کہ پورے دین کا کمال اور استقامت اس کا تعلق ایمان سے ہے. سب سے پہلے دعوت کے ذریعے ایمان میں کمال چاہتے ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. پہلا سوال، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. پہلا سوال، پہلی صفت ایمان کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ میں اور آپ بیٹھ کر غور کر لیں کہ بھی کیسے کام کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس میں کمال پیدا کرنے کا صحابہ اکرام کا معمول کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کو پسند فرمایا ہے. دیکھو تو صحیح، ہم کھانے میں کہتے ہیں
کہ آپ نے یہ طریقہ پسند فرمایا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے, آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور جن کے دلوں میں کبر ہوتا ہے وہ ٹوکنے والے کے ٹوکنے کو برداشت نہیں کرتے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. جن کے دلوں میں کبر ہوتا ہے وہ ٹوکنے والوں کے ٹوکنے کو برداشت نہیں کرتے, تو فوراً کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس آدمی سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میرا تو دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں. آپ کو معلوم تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک ہے, مگر اس نے انکار جو کیا ہے بطور کبر کے کیا ہے, جو عذر پیش کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے, تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. بہت بہت غور سے سننے کی بات ہے. اگر کھانے کی لائن کی ایک سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اگر اس کا انکار کر دے اور جھوٹا عذر پیش کر کے اس عمل کا انکار کر دے, اس کی وجہ سے دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے, جبکہ انسان کی اصل قوت دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے. یمین کو یمین کہتے اس لیے کہ وہ قوت ہوتی ہے. تو اگر ایک کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے, اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر فرائض کا, واجبات کا اور وہ محنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سے عذر کر دینا یا انکار کر دینا, یہ اس سے کتنی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی. جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے ہاتھ مفلوج ہو سکتا ہے. میں نے مثال دی ہے تو میں نے عرض کیا کہ غور کرنا چاہیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی لائن کی سنت کا یہ درجہ ہے, آپ کی کھانے کی لائن کی سنت کا یہ درجہ ہے, تو جو محنت آپ لے کر آئے اس محنت کی کیا اہمیت ہوگی, کیا درجہ ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو. یہ غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں کمال کیسے پیدا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کو پسند فرمایا, آپ نے کس طریقے کو پسند, جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ, کس طریقے کو پسند فرمایا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک صحابی کے پاس جاتے اور اسے یہ کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ ایمان کے حلقوں میں اب پر ایمان لائیں گے, ایمان لائیں گے, آؤ ہمارے ساتھ. ایک صاحب نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن یہ بن رواحہ آپ کے ایمان کے علاوہ کسی اور ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہم تو ایمان لا چکے ہیں, پھر کون سا ایمان لائیں, ہم تو ایمان لا چکے ہیں, پھر کون سا ایمان لائیں. یہ بن رواحہ کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں ایمان لائیں گے. دور صحابہ میں ایمان لانا اسلام میں داخل ہونے کو ہی نہیں کہتے تھے, وہ تو اسلام لانا کہتے تھے. اسی لیے غیروں کو اسلام کی طرف دعوت دی, اسلموا تسلموا, اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے. اسلام میں داخل ہونے والوں کو ایمان کے حلقوں پر جمع کیا جاتا تھا. اس لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. دور صحابہ میں ایمان لانا اسے کہتے تھے کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان میں کمال اور تازگی پیدا کرو. اسی لیے ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. جددوا ایمانکم. صحابہ نے عرض کیا کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کی ذات سے ہونا, اس کے غیر سے نہ ہونا, اس کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. میری بات ذرا توجہ چاہے گی. اکثروا من قول لا الہ الا اللہ, ایمان کی تجدید کا سبب یہ ہے, ایمان کی تجدید کا سبب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. ہماری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. ایک ہے بے شک لا الہ الا اللہ کا انفرادی ذکر, ایک ہے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے تمام مادی نقشوں سے مسلمان کو یہ کہہ کر نکالا جائے, مسجد سے باہر پھیلے ہوئے تمام مادی شکلیں, تجارت کی, زراعت کی, حکومت کی, وزارت کی, تمام عدلیہ, اقضیہ اور تمام جتنی بھی پلنے کی شکلیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں, ان ساری شکلوں سے مسلمان کو یہ کہہ کر نکالا جائے کہ اللہ کرنے والے ہیں, ان شکلوں سے نہیں ہوتا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ دور صحابہ میں ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اور حدیث میں ایمان کی تجدید کلمے کی کثرت سے ہونے کا اصل مفہوم یہ تھا.
جو عام طور سے امت میں سے ختم ہو گیا. وہ کلمے کی کثرت سے صرف اس کا ذکر سمجھے. میری بات توجہ چاہیے. اور حالانکہ اس کی کثرت کا اصل تقاضا یہ تھا کہ جتنی کائنات اسباب و شکلوں سے بکثرت بھری ہوئی ہے تم اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی ذات سے ہونا سمجھاؤ. یہی وجہ ہے کہ گشت کا موضوع لوگوں کو ان کے ظاہری نظام میں سے نکالنا ہے تاکہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی ذات سے ہونا سمجھ میں آئے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم سب یہ سمجھے کہ گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا ہے. عام طور سے آپ دیکھیں گے تبلیغ میں یہ بات ایسی عام ہو گئی کہ گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا سمجھتے ہیں. گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا. حالانکہ گشت کا موضوع یہ ہے, صحابہ کے گشت کا موضوع یہ ہے. صحابہ کے گشت کا موضوع ایمان کے حلقوں کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. یہ میری بات بہت دھیان سے سننا. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے کہ ایمان کے حلقوں کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا. کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء ہیں, وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. کیونکہ زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ صرف کافروں کو دعوت دیا کرتے تھے. جتنے بھی غزوات کے واقعات ہیں بس وہ سن لیے, اور سب کا خیال یہ ہے کہ کافروں کو دعوت دیتے تھے, اسلام قبول کر لیں جو نہ ان سے قتال کرتے تھے. بات کرتا یہ عام تصور ہے. پڑھے لکھے ہوں یا عوام, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کی کیا محنت ہے اور مسلمان کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کیا محنت ہے. وہ یہ نہیں جانتے. عام طور سے زمانے کے لوگوں کا تصور صرف صحابہ کرام کا کفار پر محنت کرنا, یہ عام طور سے صحابہ کی محنت کا میدان سمجھا جاتا ہے. حالانکہ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو, کفار کے اسلام میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ خود ایمان والوں کا اعمال پر مجتمع ہونا تھا. میری بات بہت توجہ چاہیے. کفار کے اسلام میں داخل ہونے کا اصل سبب وہ خود ایمان والوں کا اعمال عبادت پر اور اعمال مسجد پر جمع ہونا تھا. آپ ذرا واقعات پر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. سیرت پڑھتے نہیں, صحابہ کے واقعات پر غور کرتے نہیں. فتح مکہ کی رات صحابہ کرام کی تہجد کی, دعاؤں کی اور شکر کی رات تھی کہ اللہ نے فتح دی. اللہ نے فتح دی. ہندا جو اتنی سخت دل عورت تھی, جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بہیمانہ قتل اور اس کے بعد ان کے چہرے کو بگاڑ دیا ناک کان کاٹ کر. اس منظر کو دیکھ کر بعض کفار بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے. ایسی عورت جو اس سب کچھ ہونے کے بعد ہر حمزہ کا کلیجہ چبائے, اس سنگ دل عورت نے بھی صحابہ کرام کے اجتماعی صرف رات کے قیام کا منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال یہ ہے کہ صرف اسلام پر کتابیں لکھ دینا یہ مسلمانوں کے اسلام پر باقی رہنے اور اس مطالعے کے ذریعے غیروں کے اسلام میں آنے کے لیے کافی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دور نبوت میں, دور صحابہ میں کتابت کا, طباعت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. قرآن بھی جمع کیا گیا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں, ورنہ قرآن سارا لکھا ہوا نہیں تھا. اکثر قرآن لکھا ہوا نہیں تھا, قراء اور حفاظ کے سینوں میں تھا. وہ شہید ہونے لگے تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ قرآن جمع ہونا چاہیے ایک جگہ. حضرت عمر نے رائے دی, حضرت عمر نے انکار کیا, حضرت عمر نے اصرار کیا. حضرت عمر کے اصرار پر تیار ہو گئے. قرآن جو ہے یہ منزل ہے وہ بھی ایک جگہ جمع نہیں تھا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک عملی محنت تھی جس ماحول میں لوگوں کو اس لیے لایا جاتا تھا تاکہ اس اجتماعی اعمال کے ماحول سے ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے. یہاں تک بھی قرآن میں ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے, اور یہ قرآن کا سننا اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے. یہاں تک اسی لیے صحابہ کرام میدان قتال سے کفار کو قید کر کے لاتے تھے. اس زمانے کے کام کرنے والوں کو تو مسلمان کو بھی مشین میں لانے سے اختلاف ہو گیا, اور اس زمانے میں یہ تھا کہ کافر کو بھی قید کر کے غلام بنانے کے واسطے نہیں, قدر کرنے کے واسطے نہیں, بلکہ ماحول میں لایا کرتے تھے تاکہ عمل کے ماحول سے اسلام سمجھ میں آ جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تاکہ عمل کے ماحول سے اسلام سمجھ میں آ جائے. ثمامہ بن اسال اسلام سے انکار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں باندھ کر رکھا کہ بھاگ نہ جاوے. ایک دن گزرا,
پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا ہاں ابھی ہو رہے ہیں اس کو مسجد میں، جیسے اسپتال میں ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر رول لگاتے ہیں بیماروں پر، ابھی ان کو 2 دن اور رکھنا ہے، ابھی انہیں 1 دن اور رکھنا ہے، نبض دیکھتے ہیں، حال معلوم کرتے ہیں اور پھر چھٹی 1-2 دن آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ روزانہ حال معلوم کرتے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارا ایک ہی بات کہتے ہیں ان تقتل الزمین وان تنعم تنعم علی شاکرین، کیا قتل کرتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو ہم آپ کے احسان کے قدردان ہیں۔ فرمایا نہیں ابھی اسے اور مسجد میں رہنے دیں، ابھی اسے اور مسجد میں رہنے دیں۔ تیسرا دن ہو گیا، جب 3 دن پورے ہو گئے، آج اگر کہا جائے 72 گھنٹے تم مسجد کے ماحول میں رہو تو یہ پوچھتے ہیں 3 دن لگانے کیا ضروری ہے، 3 دن لگانا کیا ضروری ہے؟ اور دین سیکھنے کے لیے ہے 3 دن، وہ ہم جانتے ہیں دین کیا ہے، وہ تو اصل میں مسجد کا ماحول دلوں کی ظلمتوں کو دور کرنے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے ہے کہ تم اپنے ماحول سے پوری طرح منقطع ہو کر، گھروں کے غفلت کے ماحول سے، تجارت کی مشغولی کے اور تجارت کے ماحول سے نکل کر پوری طرح منقطع ہو کر اس ماحول میں رہو۔ امام نے اسال کے 3 دن مسجد میں پورے کرائے، آپ نے 3 دن پورے ہو گئے، فرمایا اب اسے کھول دو، اب اس کو کھول دو۔ 3 دن پورے ہو گئے، آپ کو معلوم تھا کہ جتنے وقت اس کو یہاں اس ماحول میں رکھنا تھا وہ وقت پورا ہو گیا۔ یہ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، آ کر کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی خوشامد کرتے تھے، اٹھو ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، کیوں؟ اپنے پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے ہی یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہیں۔ حضرت وہ خود فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ حضرت وہ خود فرماتے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں سے جا کر خوشامد کر کے ان کو مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے آمادہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ کسی کی رائے یا تجربے پر کام کا مدار نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تربیت ہے۔ اجتماعی اعمال مسجد کے ایسے تھے کہ باہر سے آنے والے اس ماحول کی وجہ سے اسلام کے لیے تیار ہوتے تھے۔ مفتی ثقیف نے اسلام قبول کیا لیکن فرائض سے انکار کیا، مفتی ثقیف نے اسلام قبول کیا مگر فرائض سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں مسجد کے ماحول میں رکھو، باقاعدہ خیمہ لگوایا ان کے لیے مسجد میں، اور خود فرمایا آپ نے کہ ان قریب مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر اس کا طریقہ کار مرتب کر لیں یا جس کا جیسا دل چاہے ایسا کر لیں۔ میں شروع سے عرض کر رہا جیسے دین اللہ کا ضابطہ ہے، اس طرح دین کی دعوت اور یہ محنت بھی اللہ کا ضابطہ ہے، اس کے لیے بھی طریقہ متعین ہے۔ چنانچہ بات یہ ہوئی ساری کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس میں کمال پیدا کرنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ یہ پہلی بات ہے اور پہلا قدم ہے محنت کا، کہ مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کیا جائے اور گشتوں کے ذریعے لوگوں کو اس ماحول کی طرف لایا جائے، کیونکہ جوہد پر ہدایت ہے اور مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ صحیح حدیث، مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، صحیح حدیث ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ ان اعمال دعوت کی وجہ سے مسجد والے باہر کے سارے نظام کو اپنی چاہت کے مطابق چلاتے تھے۔ میری بات بہت توجہ سننا، مسجد والے باہر کے نظام کو اپنی چاہت کے اعتبار سے چلاتے تھے، جو بھی باہر کرنا ہے اور جس حادثے سے اور جس موسم سے ٹکرانا ہے اس کو مسجد سے ایسے بیٹھ کر کنٹرول کرتے تھے جیسا سارے زمین آسمان کے درمیان کے سارے نظام کا کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہو مسجد سے۔ بہت غور سننے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال مسجد کے ساتھ اس یقین پر جوڑا تھا کہ تم باہر کے سارے کائنات کے نظام کو مسجد سے چلاؤ۔ اب تو مسجد بیچاری گرتے گرتے سطح پر آ گئی کہ مسجد کا نظام کیسے چلے؟ دکان نکالو مسجد کے نیچے،
تاکہ مسجد کا خرچہ نکلے، مسجد کا خرچہ نکلے، مسجد کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں مسجد ہوتی کہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کے سب مسجد آتے تھے اللہ سے لینے کے لیے، کہاں مسجد سارے فقراء کو دلوانے کے لیے تھی، اور کہاں مسجد خود فقیر ہو گئی، کیونکہ جب مسائل کا حل کا تعلق باہر کے نقشے سے ہو جائے گا تو پھر مسائل کا حل کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ رہے گا۔ سیلاب آ جائے تو لوگ کہتے آ گیا سیلاب، ارے سیلاب آ گیا، سیلاب کیوں آیا، اس کو روکنے کی کیا شکل ہے؟ پانی بھر گیا، بارش خوب ہوئی، ایک صحابی نے مسجد کے دروازے پر آ کر کہا کہ بارش بند کرا دیجئے، بارش بند کرا دیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی، صحابہ سورج کی جو ہے دھوپ میں چل رہے تھے، بارش بند ہو گئی فوراً۔ ایک ہفتہ بارش ہوئی جمعہ سے جمعہ تک۔ صحابہ کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ تمہارے نظام میں تم اپنے نظام میں کوئی بھی تبدیلی چاہو اس کا تعلق مسجد سے ہے، کسی بھی حادثے سے اگر بچنا چاہو تو اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ حرہ سے آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی، خبر پہنچی عمر کے پاس، سیدھے مسجد پہنچے۔ مسجد میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ کبار صحابہ موجود تھے، ہجرت سے پہلے کے مسلمان موجود تھے، ہجرت سے پہلے کے مسلمان، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ ایک 9 ہجری کا مسلمان بھی اس آگ کو سمیٹ سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو کام پرانے صحابہ کر سکتے ہیں نئے صحابی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بتلانے کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، یہ بتلانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کو ہوتے ہوئے صحابی کی دعا سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان سے افضل موجود ہیں، اور صحابی کو ہوتے ہوئے تابعی کی دعا سے کچھ نہ ہوگا کیونکہ تابعی سے افضل صحابی موجود ہیں، بلکہ پرانے کو ہوتے ہوئے نئے آدمی سے کہا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ وہاں نیا سے نیا آدمی ایسا مخلص تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کام تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو ایک چنگاری ہے، یہ تو ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ تمیم نے یہ کام کیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان میری شہرت ہو اور لوگوں کے درمیان میری کرامت ظاہر ہو، میں یہ نہیں چاہتا، کسی اور سے کرا لیجیے۔ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، حضرت فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں قسم لے کر کہتا ہوں یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تو میں داعی رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلے، آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کوہ میں جیسا بکریوں والا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے آگے آگے آگ تھی، تمیم داری اس آگ سے کو ایسے لپٹے ہوئے تھے، آگ کو ایسے لپٹے ہوئے تھے، اور میں تمیم داری کے پیچھے پیچھے تھا، یہ دیکھو یہ آگ کو کہاں تک پہاڑ کے اندر کہاں تک پہنچا کے آتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسائل کے حل کا تعلق اس زمانے میں مسجدوں سے بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ بقول حضرت کے پہلے مسلمان کا وقت باہر کی بات کی شکلوں میں گزرے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ مسجد کے مادی تقاضے کہاں سے پورے ہوں، مادی تقاضے۔ آپ اندازہ کریں کہ 9 ہجری تک مسجد نبی میں چراغ نہیں تھا، یہ پہلے صحابی ہیں ذمہ داری جن کو مسجد میں چراغ جلانے کا خیال آیا، کسی پرانے کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے، اسلام ملکوں میں پہنچ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا سال آ گیا، آخری سال سن 9 ہجری، اس وقت مسجد میں چراغ جلا، تقریباً 22 سال آپ کی نبوت کے گزر گئے، لیکن مسجد میں چراغ نہیں تھا۔ انہیں خیال آیا چراغ جلانے کا کہ مسجد میں اندھیرا ہے اور سب بچوں کا علاقہ تھا مدینہ، اس لیے خیال کیا کہ چراغ تو ہونا چاہیے، روشنی ہو۔ کسی کو خیال نہیں آیا، کسی پرانے کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں فلاں سہولت کی چیز نہیں ہے، پانی کا وضو کا بھی انتظام مسجد میں نہیں تھا، اپنے گھر سے وضو کر کے آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فرماتے تھے اگر یہ یقین کی بنیاد پر اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرانا چاہتا تو مسائل کو لے کر مسیح کی طرف آتا۔ فرماتے تھے اگر دل میں ایمان ہوگا تو یہ روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑے گا اللہ سے کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے، اور اگر دل سے ایمان نکل جائے گا اور اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر یہ بھوک ہڑتال کر کے وہ ذرا سے اپنے مسائل کو حل کرانے چاہے گا۔ یہ امت کا عام حال ہے، پڑھے لکھے سمجھدار وہ بیچارے بھوک ہڑتال کر کے اپنے مسائل کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ذرا سے وہ کوٹھیوں میں اپنی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں،
یہ مسلمان باہر بھوک ہڑتال کر کے ذلت سے اپنے مطالبات کو لے کر پڑے رہتے ہیں، انہیں ان کی بھوک کوئی پرواہ نہیں، ان کو ان کی بھوک کی کوئی حل فرماتے تھے، اللہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر میں کیا بتاؤں، مسلمان بیچارے مارے پھرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، جب تک ہر مسئلے کو لے کر بالارادہ اس مسئلے کے حل کے لیے مسیح کی طرف قدم اٹھانے کا عام مزاج نہ ہو، امت کے مسائل ہو نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ وزیر سے متعلق ہے، کیسی عجیب بات ہے، وزیر سے وقت لے لیا کہ جی مسلمانوں کے مسائل ہیں، وزیر سے ملاقات کر لی، وزیر نے وقت دیا ملاقات کا، وزیر سے شاید میٹنگ چل رہی، ادھر اذان ہو گئی، اذان پر میٹنگ والے میٹنگ ختم نہ کریں گے کہ وزیر سے بڑی مشکل سے تو وقت ملا مسلمانوں کے مسائل کو حل کرانے کا، اذان پر میٹنگ ختم نہ ہوگی۔ یہ مسلمان یہ کہیں گے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پھر وزیر نہ ملے گا۔ حضرت فرماتے تھے اگر اس وزیر کو غلام بنا کر اس سے خدمت لینی ہے تو تم اذان پر وزیر کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں ہمارے کام کرنے والے، مسجد سے اگر اذان کی آواز پر وزیر سے کہہ دیا نماز کا وقت ہو گیا بعد میں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وزیر کو تمہارے پیروں میں لا کر ڈالیں گے، اور اگر تم نے اذان نماز کو چھوڑ دیا اور اذان پر بھی ختم نہ کی، کیونکہ اذان نماز کا اعلان نہیں ہے، اذان نماز کا اعلان نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال ہو گیا کہ اذان نماز کے اعلان کے لیے ہے، نہیں، اذان نماز کا اعلان یا اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں، نماز کے اوقات تو اذان کی مشروعیت سے پہلے شروع ہو گئے تھے، نماز کے اوقات اذان کے آنے سے پہلے شروع ہو گئے، اذان مدینے میں ملی، نماز ہجرت سے پہلے سے ہے، نماز کے اوقات نماز کے حکم کے ساتھ بتا دیے گئے، اس لیے اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے، اذان مسجد میں بلانے کے لیے۔ سن رہے سو رہے کیوں بھائی، اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے، جی ہاں، اذان نماز کو بتلانے کے لیے نہیں ہے، اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے کہ اپنے باہر کے سارے نقشے چھوڑ کر مسجد میں آ جائے۔ وہ جو مؤذن کہہ رہا ہے نا حی علی الفلاح کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس اذان کے ساتھ اپنے سارے کام چھوڑ دو، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے، یہ ہاں اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اذان اعلان ہو، جہاں بھی ملے گا اذان دعوت ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اگر مسجدیں ایمان کے حلقوں سے یوں آباد ہوں پر ہم کم سے کم مسجد کی جماعت ایک نمونہ پیش کرے، ہر مسجد کی جماعت ایک نمونہ پیش کرے کہ کوئی بات پیش آتی ہے تو چلو مسجد چلتے ہیں، تاکہ لوگ پوچھیں ہم سے نہیں سر مسجد میں کیوں جا رہے، نماز کا وقت تو نہیں ہے، نہیں وہ اصل میں بچے کو بخار ہو گیا، مسجد جا رہا، کہاں جا رہے، مسجد جا رہا، بچے کو بخار ہو گیا۔ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر مسئلے کا حل کے لیے مسجد سے جوڑا تھا۔ ابو امامہ باہری قرض سے پریشان مسجد میں آ کر بیٹھے، پوچھا ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں؟ اس سوال کا مقصد نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ جب نماز کا ٹائم نہیں تو کیوں آئے، کیونکہ اس زمانے میں شروع ہوا یہ کہ مسجد نماز کے لیے ہے۔ دور صحابہ میں نماز مسجد کا ایک وہ عمل تھا جو سارے اعمال ہوتے ہوئے درمیان میں نماز آ جایا کرتی تھی۔ علم کا حلقہ چل رہا، نماز پڑھی ہو گئی، اور بغیر صدیق بیان فرما رہے تھے، بیان کے درمیان فرمایا آؤ نماز پڑھ لیں۔ نماز میں کمال ہی اس لیے تھا کہ مسجد کے سارے اعمال نماز کے کمال کے لیے کیے جاتے تھے۔ تعلیم کے حلقے، نماز پر ملنے والے اجر، اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسے جمانا ہے، اس پر بیان ہوتا تھا۔ اس عمل کے کرتے ہوئے نماز پڑھی ہو جاتی تھی۔ اب ایک تاجر کی نماز یہ ہے کہ وہ تجارت کا حساب کرتے کرتے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے کرتے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نماز سے متعلق علم اور نماز سے متعلق فضائل وہ اس لیے نہیں ہے کہ نماز مسجد سے علم اور فضائل کا حلقے ختم ہو گئے۔ تو آپ نے سوال کیا ابو امامہ مسجد میں کیوں اس وقت، یعنی کیا ضرورت تمہیں لے کر آئی، یہ سوال کا مقصد ہے، یہ سوال کا مقصد ہے، اس وقت تمہیں مسجد میں کیا چیز لائی؟ عرض کیا کہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے تنگ آ گیا۔ اے ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے، جبل سیر کے برابر۔ آپ نے ان کو دعا کی
دعا سکھلائی. اس دعا کے مستحق بنے اور اس دعا کی قبولیت کے مستحق بنے صرف اس لیے کہ حاجت کو لے کر مسجد میں آئے. اب اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پڑھے لکھوں یا عوام ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ جتنے بھی اغیار میں عہدے دار ہیں ان عہدے داروں پر اللہ تعالیٰ نے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں. میں کیا بتلاؤں آپ حضرات کو. حضرت کی بات فرماتے تھے کہ اس زمانے کے کفار نے تو بتوں پر کام تقسیم کیے ہوئے تھے اور اس زمانے کے مسلمانوں نے انعام اور چوپاؤں پر کام تقسیم کیے ہوئے ہیں. انعام اور چوپاؤں پر کام تقسیم کیے ہوئے. یہ مسئلہ وزیر مالیات سے متعلق ہے تو سود پر کیوں نہ آئے گا. یہ مسئلہ وزیر مالیات سے متعلق ہے تو سود کی طرف کیوں نہ آئے گا. اگر سمجھے گا مسئلہ وزیر مالیات سے متعلق ہے تو سود سے کیسے بچے گا. اگر سمجھے گا مسئلہ عہدیداروں سے متعلق ہے تو جھوٹ سے کیسے بچے گا. اور سمجھے گا یہ مسئلہ عہدیداروں سے متعلق ہے تو رشوت سے کیسے بچے گا. وہ تو اس سارے حرام سے بچنے کے لیے شرط یہ ہے کہ حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ. کیونکہ حاجت کو لے کر مسجد کے علاوہ کی طرف جانا اللہ کے غیر کی طرف جانا ہے. حاجت کو لے کر مسجد کی طرف آنا اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا پابند بنایا. لوگوں کا مسئلہ پیش آئے اور اس کی صرف ترغیب نہیں آپ کی طرف سے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور کر کے دکھلایا. عملی طور پر کر کے دکھلایا. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آسمان سے کھانا آپ کے لیے گرم گرم تیار بند ڈبے میں آسمان سے اترا. جس خن کا لفظ ہے حدیث میں جسے آج کل ہاٹ پاٹ کہتے ہیں جس میں کھانا گرم رہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس میں کھانا گرم رہتا ہے. آسمان سے اس طرح کھانا اترا تاکہ آسمان سے زمین لگانے میں کیا رہے گرم رہے. اس میں سے آپ نے کھایا جتنا کھایا باقی آسمان پر اٹھا لیا گیا واپس. آپ میں اگر باقی رکھتا میں اس کو تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا اور کبھی نہ سڑتا, کبھی خراب نہ ہوتا اور کبھی ختم نہ ہوتا. کیونکہ جنت کا کھانا جن کے لیے اس طرح آسمان سے کھانا اترے انہوں نے امت کو مسجد سے کھانے کے مسئلے کو حل کرانے کی تعلیم دینے کے واسطے بار بار مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے کھانا مانگا. 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا. تیسری مرتبہ کے بعد جا کر پھر گھر میں کھانا کہیں سے آیا. کیوں؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کو یوں حل کرایا کرو. اللہ سے اپنے مسئلے کو یوں حل کرایا کرو. میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, چھوٹا مسئلہ ہو, تم اس کے لیے مسجد کی طرف چل کر آؤ. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے احملوا حوائجکم علی المکتوبہ کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو. اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو. ہائے اب اس زمانے میں مسلمان اپنے مسائل, اپنی حاجتوں کو, اپنی ساری پلاننگ کو مؤخر کرتا ہے کہ حکام بدلیں گے تو پھر مسلمان اپنے مسائل کو رکھیں گے. اس وقت کی حکومت مسلمان کے حق میں نہیں تو اگلی حکومت مسلمان کے حق میں ہوگی. ہاں جی. حالانکہ جتنا یہ اپنے مسئلے کو حکام سے جوڑیں گے اللہ ان پر ان سے زیادہ بدتر حکام مسلط کریں گے. کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے اللہ اس پر غیر کو مسلط کر دیتے ہیں. جی ہاں, کہاں مسلمان ایسا تھا کہ اپنی حاجت کو نماز کے لیے مؤخر کرے. کہاں مسلمان اس طرح آ گیا کہ اپنے مسائل کو حکام کے لیے مؤخر کریں. صاحب کہتے ہیں کہ حکومت بدلے گی, حالات بدلیں گے. ہر مسلمان کی زبان پہ یہی شرک ملے گا. ہر مسلمان کی زبان پر یہی شرک ملے گا کہ اگر یہ ہوں گے تو ہمارے حالات ٹھیک نہیں, ہاں فلاں ہوگا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اعمالکم عمالکم, یہ فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے عمال اور تمہارے اہل منصب اور تم پر عہدیدار تمہارے اعمال کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے, تمہارے اعمال کے اعتبار سے مسلط کیے جائیں گے. حضرت فرماتے تھے مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. ساری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں اغیار کو انعام کہنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے خادم بن کر کام کریں گے. تم اصل کائنات ہو, تم اصل کائنات, تم مخدوم ہو, ساری کائنات وہ خادم ہے. تم مخدوم ہو, ساری کائنات خادم ہے. اور اس زمانے میں تو نظام سارا الٹا ہوا ہے. مسلمان ایسا خادم و ملازم ہے کہ یہ بیچارہ اپنے فرائض اور سنت عمل نہیں کر سکتا کہ جی کیا کرو, قانون یہ ہے
کیونکہ جب اللہ کے گھر سے تعلق نہ رہے گا تو خبر نہیں کتنے دروازوں میں جھکنا پڑے گا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عمل کر کے دکھلایا امت کو کہ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے ایک وقت کے کھانے کے لیے 4 مرتبہ مسجد میں آ کر اللہ سے مانگوں امت کو دعا کی تعلیم دینے کے لیے، امت کو دعا کی تعلیم دینے کے لیے. تو میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو یوں اعمال سے آباد رکھنا ہے. اس لیے کہ تربیت مقصود ہے، صرف تبلیغ مقصود نہیں، بلکہ تبلیغ مقصود نہیں، تربیت مقصود ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے، دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے، یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد ہے، دلوں میں بات کو اترنے کی جگہ مسجد ہے. آپ جانتے ہیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر اپنے کانوں کو روئی سے بند کیے ہوئے تھے، کان میں کوئی بات نہ پڑے، مگر جو ہی قدم رکھا مسجد میں اندر سے دل نے کہا کہ طفیل پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اچھے برے کلام سے واقف ہے، ان کی بات سننی چاہیے. اور فرماتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا. اصل میں ہم نے کام کے اعتبار سے مسجد کو دفتر بنا لیا، کام کے اعتبار سے مسجد کو دفتر بنا لیا. اتنے بجے سے اتنے بجے تک دفتر کھلے گا. وہی معاملہ مسجد کے ساتھ بھی ہے کہ اتنے بجے تک مشورہ ہوگا، اتنے بجے تک تعلیم ہوگی، بس اس کے علاوہ مسجد خالی. خیر سمجھتے تھے کہ مساجد محلے کے لیے بجلی کے کارخانے کی طرح ہیں. جب تک 24 گھنٹے کارخانہ چلے گا تو 24 گھنٹے گھروں میں روشنی رہے گی. جب کارخانہ بند ہوگا بجلی کا تو سارے محلے میں اندھیرا ہوگا. نہیں ہو بھائی، ایسا نہیں ہوتا کہ بجلی کا کارخانہ 4 گھنٹے چل کے بند ہو جائے. وہاں تو مسلسل بجلی بن رہی ہے تاکہ محلے کے ہر گھر میں روشنی رہے. ہر سمجھتے تھے ہم نے مسجد کو بنا لیا دفتر، اتنے بجے مسجد میں یہ عمل ہوگا، اتنے بجے یہ عمل ہوگا. حالانکہ مسجد کا جو اجتماعی اعمال ہیں، ان اجتماعی اعمال کے ماحول میں آنے والے وہ جس ارادے سے بھی آتے تھے ان کے ارادے میں تبدیل ہو جاتے تھے. عمر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے. یقین دلایا مکے والوں کو کہ تمہیں راحت ہو جائے گی ابھی، اور میں سیدھا جا کر آپ کو قتل کرتا ہوں. تلوار تیز کرائی غلام سے اور تلوار لے کر سیدھے مدینہ پہنچے. آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر جاتے حملہ کرنے کا ارادہ تھا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی صحابہ سے کہا کہ تم جلدی سے جا کر بیٹھ جاؤ آپ کے آس پاس تاکہ اسے قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے، ایسا نہ ہو یہ حملہ کر دے. صحابہ آگے جا کے بیٹھ گئے. آپ کے پاس کی جگہ صحابہ نے گھیر لی تاکہ یہ قریب نہ بیٹھ سکے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن وہب کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑ لیا اور اس طرح پکڑ کے لایا آپ کے پاس. عمر اس کے گریبان چھوڑو، ایسے کیوں پکڑا ہوا ہے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے؟ کہ نہیں چھوڑو اس کو، گریبان چھوڑ دو. فرمایا صحابہ سے پیچھے ہٹو، ان کو یہاں آگے لاؤ، میرے پاس ان کو آگے لاؤ. تلوار گلے میں لٹکی ہوئی، ارادہ آپ کے قتل کا. ماحول میں پہنچے، آپ نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ میں تو بھائی کو لینے آیا تھا. میں کہ نہیں، بھائی کو لینے آئے تھے، تلوار کیوں لے کر آئے؟ نہیں ان تلواروں نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ تو بیکار کام ہے، بالکل تلواروں نے تو بڑی خرابی پیدا کی. فرمایا عمر سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ میں بتا تو رہا بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا عمر تم مکہ مکرمہ سے کیا مشورہ کر کے چلے تھے؟ مکے سے کیا مشورہ کر کے چلے؟ تم نے کعبے کے سامنے بیٹھ کر کیا طے کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا. آپ نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. وہاں انتظار میں سب مکے والے. اب خبر آ گئی نعوذ باللہ آپ کے قتل. جو بھی آئے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا ان کا؟ کیا وہ تو ٹھیک ہے. ایک صاحب آئے مکہ مکرمہ، ان سے پوچھا ارے وہ عمر بن وہب گئے تھے قتل کرنے کے لیے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، کوئی خبر نہیں آئی. میں کہا وہ قتل کرنے گئے تھے، وہ تو ان کے دین میں داخل ہو گئے. میں آج کرنا چاہتا ہوں ماحول ہمارا تو ہمارے گھر کا موضوع ہے یہ. کسی طرح مسلمان مسجد میں آوے، کسی طرح مسلمان مسجد میں آوے، کیونکہ اللہ کی ذات سے متعلق کرنے کے لیے اللہ کے گھر سے متعلق کرنا ہی اصل ہے. میری بات یاد رکھو، زوایا سے بھی اللہ کا وہ تعلق حاصل نہیں ہو سکتا جو تعلق مسجد سے حاصل ہوگا. اس لیے کہ اگر زوایا کا تعلق مسجد سے نہیں تو یہ گمراہی ہے. تو یہ گمراہی ہے. زوایا میں نماز کا ادا کر لینا اس خیال سے کہ یہاں کسی کی ذات کی وجہ سے نماز پڑھنا افضل ہے، یہ بڑی سخت گمراہی اور
ایسی سنت کا چھوڑ دینا ہے، ایسی سنت کا چھوڑ دینا ہے جس کا چھوڑنا تمہیں گمراہ کر دے گا۔ حدیث میں ہے، صحیح روایت میں، کہ اگر تم نے نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور پڑھ لی تو تم نبی کی اس سنت کے چھوڑنے والے ہوگے جس کا چھوڑنا تمہیں گمراہ کر دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو سب سے پہلی یہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایک ایسا مجموعہ ہو ساتھیوں کا جو عمل کا ماحول قائم کرے، جو عمل کا ماحول قائم کرے، کسی وقت بھی مسجد عمل سے خالی نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ باری کی ہوئی تھی، اپنے ساتھی کے ساتھ باری کی ہوئی تھی، ایک دن تو مسجد میں رہو گے، پورا وقت 24 گھنٹے مسجد میں رہو گے، اس میں تمہیں تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا، اور میں تجارت کے ساتھ مسجد کے اعمال میں بھی جڑوں گا، لیکن تم پورے دن مسجد میں رہو گے۔ اگلے دن میں پورا وقت مسجد کو دوں گا، اور تم اعمال مسجد کے ساتھ تجارت کو بھی دیکھو گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے ساتھی کے ساتھ ترکیب بنی ہوئی تھی۔ اٹھا دو، اب تو گھر سو جاتے ہیں نا، یہاں کیوں آئے؟ اتنی عام بات کہہ رہا میں، تم سو رہے، سنو توجہ سے۔ ہم فرماتے تھے کہ لوگوں کے اشغال ترک کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو، ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو۔ مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی مسجد میں رہنا عبادت ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، نفلی اعتکاف۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ اس ماحول میں رہنا اندر کے تزکیے کے لیے ہے، دلوں کے تزکیے کے لیے ہے، مسجد کے ماحول میں رہنا۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں رہنا فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے۔ سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے اگر غزوات کے میدان میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس سے صحابہ کے دلوں میں سکینہ اور استقامت اور قوت اور باطل کا رعب ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، تو جہاں گھنٹوں فرشتوں کا نزول رہے گا تعلیم کے حلقوں پر، ایمان کے حلقوں پر، وہاں دلوں میں ان فرشتوں کے نزول سے کتنا سکون پیدا ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے، پوچھے تعلیم کتنی دیر ہو، جو فرشتوں کے پروں میں رہنا چاہیں گے وہ یہ سوال ہی نہ کریں گے تعلیم کتنی دیر ہو۔ میں نزدیک کے سوالات وہ کرتے ہیں جنہیں تعلیم کے حلقوں میں فرشتوں کے پروں میں رہنے کا یقین نہیں ہے۔ فرشتوں کے پروں میں نے خوب غور کر لیا ساری سب کی باتیں سن کے کہ یہ سوالات تعلیم کتنی دیر ہو اس کا مشورہ کرو، یہ سوالات وہ کرتے ہیں جنہیں تعلیم کے حلقوں میں فرشتوں کے پروں میں رہنے کا یقین نہیں ہے۔ جنہیں یہ یقین نہیں ہوگا وہ اس کام کو تنظیم بنانا چاہیں گے، تم عام سے عام آدمی کو یہ سمجھاؤ کہ تیرا مسجد کے ماحول میں رہنا، تعلیم کے حلقے میں فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے۔ ہر فرماتے تھے یہاں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ مرغی کے پروں سے انڈوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے مرغی کے پروں کی تاثیر سے۔ تو فرشتوں کے پروں کی تاثیر سے جو ہر وقت اللہ کی آواز سے مشغول رہتے ہیں، ان کے پروں میں رہنے سے اطاعت کا مادہ کیوں نہیں پیدا ہوگا، اطاعت کی مزاج کیوں نہیں بنے گا؟ یہ تھی اصل بات۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے یقین کو بدلنے اور اپنی جو ہے طبیعتوں کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایمان کے یقین سیکھنے کے عنوان پر لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین میں اتنا ہی کمال ہوگا جتنا کمال نماز میں ہوگا، دین میں اتنا ہی کمال ہوگا جتنا کمال نماز میں ہوگا۔ ہماری نمازوں میں عام طور سے اللہ اکبر ہر سماتے تھے جب نماز سے مسائل کا ہلکا یقین ختم ہو جائے گا تو پھر باہر کے تقاضے نماز کو بگاڑیں گے، یا تو نماز باہر کے مسائل کو حل کرے گی، اور باہر کے سارے نظام میں احکام کو قائم کرائے گی۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر باہر کے مسائل اور باہر کے تقاضے نماز کو ضائع کرائیں گے۔ ایک آدمی سبب کے لیے نماز کو ضائع کرے گا، سبب کے لیے نماز کو ضائع کرے گا۔ سب سے زیادہ لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں اسباب کے لیے، وہ تو صرف ایک نماز ہے فجر جو نیند کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے، ورنہ صبح سے لے کر شام تک جتنی نمازیں ہیں وہ اسباب کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ بد دعا جو نماز کی لگتی ہے وہ اسباب کو لگتی ہے، سب سے زیادہ بد دعا نماز کی کس کو لگتی ہے؟ اسباب۔ مگر کیا کریں، ہم اپنے اسباب کی دشواریوں کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں کہ کیا کریں، حکومت ہی ایسی ہے اس لیے مسلمانوں کو کمانے نہیں دیتی، کفار کما رہے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اب مسلمانوں سے تعصب ہے، ارے مسلمان سے تعصب نہیں ہے، تیری نماز کی بد دعا تیرے اسباب کو لگی ہوئی ہے، بات اصل یہ ہے۔ ورنہ بات یہ ہے
کہ مسلمانوں نے اپنے سارے نقصانات کا الزام حکام کو دیا ہوا ہے، اپنے سارے نقصانات کا الزام حکام کو دیا. حال خدا کی قسم ذرے کے برابر بھی مسلمانوں کے مسائل کا اور ان کی دقت و پریشانیوں کا ذرے کے برابر بھی حکام سے تعلق نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی حکام سے تعلق نہیں. خیر بالکل بات غلط خیال ہے. حکام سے مسلمانوں کے حالات کا کوئی تعلق نہیں، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے بالکل نہیں. تو مطلب ہی نہیں اللہ تعالی دین کا قانون قائم کرے اور ہم کہیں کہ حکام نے بدل دیا. اللہ اکبر، کس پر ایمان لائے؟ کس پر ایمان لائے؟ سوچنے کی بات، کس پر ایمان لائے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو نماز کی بددعا لگتی ہے وہ اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو ضائع کیا جاتا ہے اسباب کے لیے، ضائع کیا جاتا ہے اسباب کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا حق لاتے ہیں رزق دینے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کو رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قادر مطلق تو نہ ہو. ذرا ایسے بے عقل مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں اللہ گاہک کو لائے ہیں رزق دینے کے لیے. کیوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی کہ اسی رزق دینے کے واسطے گاہک کو لانے، جی رزق دینے کے لیے کسٹمر کو لانے کے بھائی کوئی آگے سامان خریدنے کے لیے تاکہ اللہ کو یہ رزق دے دے. ایسی احمقانہ خیال ہے. اللہ تعالیٰ عمل کے وقت گاہک کو لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کے وقت گاہک کو لاتے ہیں تیرا امتحان لینے کے لیے کہ اس وقت نماز کو مقدم کرے یا گاہک کو مقدم کرے. اگر نماز کو مقدم کرے تو پھر ہم تیرے رزق کا دروازہ کھول دیں، اور اگر تو گاہک کو مقدم کرے تو اس کا دروازہ بند کر دیں. اس لیے میں نے عرض کیا نماز میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو. عام طور سے ہماری نمازوں میں اللہ مجھے معاف فرمائے قبولیت تو بہت دور کی چیز ہے. نماز ادا بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھنے کو نماز کا ادا کرنا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری نمازوں میں عام طور سے پرانے ہو یا نئے ان کی نمازوں میں ایسی چیزیں عام طور سے ہیں کہ جس سے نماز ادا ہی نہیں ہوتی، جس سے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. صاف بات ہے، آپ جتنی چاہیں تعویلیں کریں اس سے کچھ نہیں ہوتا. قومہ اور جلسہ وہ نماز میں واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور عام طور سے ائمہ ہو یا عوام ان کی نمازوں میں قومہ جلسہ نہیں ملتا، ان کی نمازوں میں قومہ اور جلسہ نہیں ملتا. اتنا قومہ، بعض قومے کی دعائیں تو مسنون دعائیں، بعض قومے کی مسنون دعائیں بعض تو سورہ فاتحہ کے برابر ہیں، بعض کو سورہ فاتحہ کے برابر. قومے کی بعض دعائیں تو مسنون اس کے برابر ہیں، سورہ فاتحہ کے برابر. اتنا بھی قومہ ہے جو سورہ فاتحہ کے برابر قومے کی جو ہے کلمات اور حمد. لیکن وہی بات ہے کہ دنیا کے مشاغل نماز پر غالب آئے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز سے مسائل کے حل کا یقین نہیں ہے، اس لیے نماز سے بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے، پھر اللہ اسباب کو بگاڑتے ہیں نماز کے لیے. حدیث میں ہے نا کہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے. تو بد دعا کہاں لگ رہی ہے؟ جی ہاں، وہ بد دعا سب سے پہلے اس چیز کو لگے گی جس چیز کے لیے نماز کو ضائع کیا ہے. اس لیے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. کتنا ہی دین میں کمال ہوگا جتنا نماز میں کمال ہوگا، اتنا ہی دین میں کمال ہوگا جتنا نماز میں کمال ہوگا. دین کو کمال تک پہنچانے کے لیے سب سے بنیادی عمل نماز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کی تکمیل نوافل کے اہتمام سے ہے. تہجد کو لازم پکڑ لو، تہجد کو لازم پکڑ لو. 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی، 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا. جب صحابہ عادی ہو گئے رکعات کے قیام کے تو اللہ نے اس کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ کرام پر فرض رہی. 1 سال 12 مہینے صحابہ پر تہجد فرض رہی. 12 مہینے کے بعد پھر اللہ نے اس کو نفل کیا. اس لیے سب سے زیادہ نفسوں کو چلنے والا اور دعوت کی بات کو واضح کرنے والا اور دعوت کے تقاضے کو بدل کرنے والا سب سے بڑا سبب رات کا قیام ہے. بڑا سبب یہ رات کا قیام ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کے صحابہ نے دیکھ کر عرض کیا آپ کے چہرے سے بیماری ظاہر ہو رہی ہے. فرمایا اس بیماری کے ساتھ میں نے 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں. 7 طول پڑھی ہیں آپ نے، 7 لمبی صورتیں بیماری کے ساتھ. صحابہ نے عرض کیا آپ کے چہرے سے آج بیماری بالکل واضح نظر آ رہی ہے. فرمایا ہاں اس بیماری کے ساتھ میں نے رات لمبی 7 صورتیں پڑھی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کام تنظیم بن رہا. لوگ کام کے تقاضے کی وجہ سے تھک کر رات کے قیام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھئی ہم تو بڑے اعلیٰ کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو نفل ہے.
یہ تو نفل ہے اور ہم تو اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. اس لیے کہ اللہ کا کام اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 چیزیں فرمائیں تہجد کے ساتھ. ایک نفس کا کچلا جانا، دعوت کی بات کا واضح ہونا اور دعوت کے تقاضوں پر اللہ کی مدد. یہ 3 چیزیں فرمائی قرآن میں. اشد وقع اقوم نقیلا یعنی اب یہ نقیلا. اور تیسری بات یہ فرمائی ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیا آپ کو دن میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعتوں کو تاکید کرتے تھے 2 کاموں کی کہ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، اس کا اہتمام کریں. اس طرح ہمیں نماز میں کمال پیدا کرنا ہے کیونکہ ہمیں دعوت اس محنت سے نماز کا اخلاص چاہیے. نماز کے اخلاص چاہیے. نماز کے اخلاص چاہیے جو ہمیں حرام سے روک دے، جو ہمیں منکرات سے روک دے. یہ نماز کے اخلاص ہے. حرام سے روک دے یہ کلمے کے اخلاص ہے. کلمے کے اخلاص یہ ہے کہ حرام سے روک دے اور نماز کے اخلاص یہ ہے کہ منکرات سے روک دے. یہ نماز کے اخلاص ہے کہ نماز منکرات سے روک دے. اس لیے ابن عباس اور عبداللہ مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہ روکے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. سوچو تو صحیح، جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی تو اس کی نماز کو اللہ سے دور کر دیتی. جو عمل قرب کے لیے ہے وہ دور کر رہا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے. کیا نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا اسے موقع نہیں ہے. صحیح روایت میں ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. لوگ جب اس سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں اس سے اعراض کر رہے ہیں تو باقی اعمال میں اللہ کیسے متوجہ ہوں گے. جی ہاں، جب اس کی معراج میں اللہ اس سے اعراض کر رہے ہیں. مومن کی معراج ہے نا نماز. اس لیے نمازوں میں کمال پیدا کرو اور یہ کمال پیدا ہوگا احتساب رجب کی امید سے. احتساب پیدا ہوگا تعلیم کے حلقوں سے. ہم تو تعلیم کے حلقوں میں اس لیے سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تبلیغ کا ایک عمل ہے، حالانکہ تعلیم کے حلقے اسباب اور مادی شکلوں کا یقین نکالنے اور عمل سے کامیابی کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے ہیں. ان لیے دونوں چیزیں مقابل ہیں. ایک طرف وعدے ہیں، ایک طرف وعدے ہیں، ایک طرف اسباب ہیں. ایک طرف وعدے ہیں، ایک طرف اسباب کا یقین نکالنے کے لیے اور اسباب کی امید کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. وعدے سننا ہے اسی لیے تاکہ سب کا یقین دل سے نکلے. میری بات ذرا توجہ چاہے گی. وعدوں کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ترک کیے جائیں. وعدوں کا سننے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب کا یقین ترک کیا جائے، کیونکہ اصل مقصد دلوں سے اسباب کے یقین کو نکالنا ہے. اسباب سے نکلنا نہیں ہے، اسباب کو دل کے یقین کو دل سے نکالنا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسباب ترک کر دو، کہ نہیں، اسباب کا ترک کر دینا توکل کے خلاف ہے. اسباب کا ترک کر دینا توکل کے خلاف ہے. سنو میری بات، اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انبیاء، اولیاء، صحابہ سب نے اسباب اختیار کیے. یہ خیال غلط خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس یقین ہے تو اسباب کیوں ہیں، یقین ہے تو اسباب کیوں ہیں. سنو غور سے، وہ تو یقین کا کمال ہی جب ہے جب آپ اسباب کے ساتھ اسباب سے ہوتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین کریں. ورنہ فرشتوں کا یقین کیا کمال ہے کہ اسباب نہیں ہے ان کے پاس. اسباب ان کے پاس نہیں ہے، نہ کمائی کے نقشے ہیں، نہ کمائی کا تقاضا ہے. اور وہ یہ کہا کہ بھائی فرشتے کا ایمان ہے تو ٹھیک ہے ہوا کرے. کیونکہ جس مخلوق کے پاس اور جس مخلوق کے اندر سب کا تقاضا نہیں، اس کے احکام اور ایمان پر جمنا کون سا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسباب کا تقاضا رکھا ہو، پھر وہ حکم کو مقدم کرے اسباب پر. یہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. اسباب کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. اسباب کو ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. اسباب کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. یہ سمجھنا چاہیے. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اس کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں اس ارادے سے بیٹھا کرو کہ ہمارے دلوں سے شکلوں کا یقین نکلے اور وعدوں کا یقین دل میں جمع ہو. وہاں وعدوں کا یقین دل میں جمے. اس غرض سے تعلیم کے حلقے قائم کرو. گھروں کے اندر بھی تعلیم کا ماحول
اجتماعی بناؤ، کیونکہ یہ گھروں کی تعلیم یہ گھر میں داخل ہونے والوں کے، گھر میں رہنے والوں کے لیے ہدایت کا یقینی سبب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی ہے، وہ گھر میں قرآن کی تفسیر کے حلقے سے ملی ہے، قرآن کا تفسیر کا حلقہ گھر میں۔ یہ بیچارے کیا کہوں، اللہ معاف فرمائے سب کو، جن کا تنظیم مزاج ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز بھی سوچتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، حالانکہ سارے مشورے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے پابند ہیں، سب نئے پرانے۔ ہر عمل کو سیرت میں دیکھو، ہر عمل کو سیرت میں دیکھو، ہر عمل کو سیرت میں دیکھو، صحابہ نے کیا کیا۔ حضرت عمر کے بہن کے گھر میں قرآن کا حلقہ چل رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرنے جا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں آج سے نمٹا کے آتا ہوں، تلوار کھلی ہوئی ہاتھ میں۔ وہاں سے بہن کے گھر گئے، بہن کے گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں گھر کے اندر کیے جانے والے اجتماعی اعمال کو طہارت کا، تزکیے کا اور ہدایت کا سبب بتلایا ہے۔ اس کا انکار کر دینا بعض مرتبہ قرآن کی آیات کا اور منسوخات کا انکار کرا دیتی ہے، جو بڑی محرومی کا سبب ہے، کیونکہ یہ اعمال منسوخ ہیں، یہ اعمال منسوخ ہیں، قرآن سے ہے، یہ اعمال منسوخ ہیں، یہ اعمال منسوخ بھی ہیں اور مسنون بھی ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اپنے رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہوں گے، حضرت عمر کا قول شروع میں عرض کر دیا تھا۔ یہ مت کہو کہ ہماری رائے نہیں ہے، کہ بعض مرتبہ تمہاری رائے ایک مسنون عمل کا اور ایک منسوخ عمل کا انکار کرا دے گی، یہ مت کہو ہماری رائے نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے سخت دن تھا یہ کہ میں آج اس کا نمٹا کر آتا ہوں۔ اللہ کی شان، بہن کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ آیت پڑھی عمر، اور وہیں سے اسلام کا شوق، سوچو تو صحیح، جب گھر کے عمل سے عمر جیسا اسلام کے خلاف سخت آدمی وہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو مسجد کا عمل تو اس سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ جب گھر کی تعلیم کا حلقہ عمر کو مسلمان بنا سکتا ہے، تو مسجد کا حلقہ ایک مسلمان کو دین لازم بنا سکتا۔ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اس لیے تعلیم کی کتابوں کا اہتمام کرو، تعلیم کی کتابوں کا اہتمام کرو، ایک ایک دن منتخب احادیث سے اور فضائل سے تعلیم کا اہتمام کرو۔ یہ اصل میں تعلیم کے حلقے ہی ایمان کے سیکھنے کے حلقے ہیں۔ اس زمانے میں کتاب پڑھی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وعدے صحابہ کرام سے، یہی وعدے آپ صحابہ کرام سے کیا کرتے تھے، آپ زبانی کرتے تھے اللہ کی طرف سے، یہاں کتاب پڑھ کے سنا، یہ اتنا فرق ہے، ورنہ وہی تعلیم کے حلقے ہیں، وہی تعلیم کے حلقے ہیں۔ آپ کے زمانے میں کتاب نہیں تھی، اس زمانے میں کتاب سے پڑھ دیتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ وہی وعدے ہیں، وہی قدرت ہے، وہی اعمال ہیں، وہی امت ہے، وہی وعدے ہیں، وہی قدرت ہے، وہی اعمال ہیں، وہی امت ہے، کوئی چیز نہیں بدلی۔ اتنی سی بات ہے بے شک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان نہ رہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر امت کو ڈال کر گئے۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہوتا رہے۔ دوسرا علم مسائل کا ہے، مسائل کا علم علماء کی صحبت اور مجالس سے حاصل کرو۔ مسائل کا علم یہ کہ کسی عمل کا اعتبار نہیں جب تک علم نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، علم اور ایمان، علم اور ایمان، علم اور ایمان دو چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، علم اور ایمان، ان دو کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان اخلاص ہے اور علم عمل کا طریقہ ہے۔ اس طرح ہمیں دعوت کے ذریعے علم کا بھی اخلاص چاہیے۔ سنو، علم کے بھی اخلاص بھی ہے، علم کے الفاظ بھی ہیں، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ الفاظ کا تعلق تو زبان سے ہے، الفاظ کا تعلق تو زبان سے ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح علم کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا۔ صحیح روایت میں علم کو دو قسموں میں بیان کیا ہے، العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا۔ کہ دل کا علم تو نفع دے گا اور زبان کا علم مصیبت بنے گا۔ اس کے لیے اللہ پوچھیں گے اس سے قیامت میں کہ اس چیز پر کیا عمل کیا۔ اس لیے علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ اس لیے قیامت میں کسی سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا سیکھا،
یہ سوال ہوگا کتنا عمل کیا. اس لیے قیامت میں علم کے مطابق درجہ نہیں ہوگا، عمل کے مطابق درجہ ہوگا. جنت کا درجہ علم سے نہیں ہے، عمل سے ہے، کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے. علم برائے علم ہوتا تو پھر جنت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے صحابہ کے اقوال میں کہ کوئی آدمی علم کتنا چاہے حاصل کر لے، اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنے پر وہ عمل کرے. تمہاری بات، آدمی کھانا جتنا چاہے بنا لے لیکن اس کے پیٹ کی خوراک متعین ہے، سارا نہیں کھا سکتا نا، کیوں نہیں؟ ہاں مثال ہے کہ آدمی کھانا بہت سارا بنا لے لیکن اس کی خوراک محدود ہے. علم جتنے چاہے حاصل کر لو، علم جتنے چاہو حاصل کر لو، لیکن تمہیں اجر اتنے علم پر ملے گا جتنے پر تم نے عمل کیا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا. ہاں آپ کو اجر جو ملے گا وہ عمل کے بقدر ملے گا، نہ کہ علم کے بقدر. دونوں غور سے لوگ معلومات پڑھاتے ہیں اتنی یہ سوچ کر کہ زیادہ علم ہوگا، حالانکہ عمل کا تقاضا علم پر ڈالے تو کامیاب ہے، اور اگر عمل کے تقاضے کے بغیر علم کا تقاضا ہے تو پھر یہ علم اپنے عمل کا مطالبہ کرے گا. علم اپنے عمل کا مطالبہ کرے گا. جی ہاں، قرآن مطالبہ کرے گا قیامت میں. یہ تو قرآن اس کو جنت کے اعلیٰ درجے کو پہنچائے گا عمل کی وجہ سے، یہ قرآن اس کو جہنم میں پہنچائے گا عمل نہ ہونے کی وجہ سے. یہ دونوں کے لیے قرآن ہے، جنت میں پہنچانے کے لیے بھی اور جہنم میں پہنچانے کے لیے بھی قرآن ہے. حجت لک او علیک، یہ تیری سفارش کرے گا، یہ تیرے خلاف مقدمہ کرے گا، تیرے خلاف. جی ہاں، قرآن کے بارے میں تو آیا ہے کہ قرآن جھگڑے گا تیرے سے، قرآن تیرے سے جھگڑے گا. اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو اور امت کو اس جہالت سے نکالو کہ امت ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے. امت کی جہالت سے نکالو کہ امت ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے. سب بڑی جہالت تو یہ ہے کہ امت کی جہالت سے نکالو، ہر چیز علم نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان احکام کی تحقیق کرنا ہی علم ہے بس. باقی سمجھتے تھے باقی سارا جہل ہے. جتنے دنیا کے فنون ہیں سب کا سب جہل ہے، کیونکہ دنیا کے فنون انسانی تجربات سے ہیں اور انسانی تجربات ختم ہونے والے ہیں. 10 سال پہلے کے تجربے اور 50 سال پہلے کے تجربات اور آج کے تجربات اور اب سے 10 سال پہلے کے تجربات اور ہوں گے، اب سے 10 سال بعد کے تجربات اور ہوں گے. اس لیے دنیا کے فنون کا فنون جہل ہے، دنیا کے فنون جہل ہیں. قرآن حدیث یہ علم ہے، قرآن اور حدیث یہ علم ہے. دنیا کے فنون سب جہل ہیں. ہمارے دعوت کا اصل مقصد امت کو جہل سے نکال کر علم پر لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خوب معلومات ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے. ذکر عمل کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ملفوظات میں ہے کہ عمل کی استعداد ذکر سے پیدا ہوتی ہے، عمل کی استعداد ذکر سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت. ہمارے ملفوظات میں چھپا ہوا کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. کیا مطلب ہے اس؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر کا جغرافیہ معلوم ہے، کمرہ کدھر ہے، صحن کدھر ہے، بیت الخلا کدھر ہے، لیکن اگر سخت اندھیرا ہو جائے تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ دروازہ کدھر ہے اور بستر کدھر ہے اور دیوار کدھر ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے. آدمی اپنے گھر کے اندر بھٹک جائے اگر روشنی نہ ہو، آدمی اپنے گھر میں بھٹک جائے، جس اپنے گھر کا نقشہ پورا معلوم ہے لیکن قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ خبر نہیں گر جائے گا، یہ دیوار سے ٹکرا جائے گا کیونکہ روشنی نہیں ہے. جس آدمی کو اپنے گھر کا جغرافیہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اسے روشنی کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کس رخ پر کھڑا ہے. اسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جس آدمی کو سارے دین کی معلومات ہو، ذکر نہ ہو، اسے کچھ خبر نہیں کدھر چل رہا ہے. اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. تسبیحات پورا کر لینے کو ذکر سمجھتے ہیں، حالانکہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا دھیان جماتے ہوئے اس کی عظمت شان کے ساتھ اس کا نام لینا یہ اصل ذکر ہے. حضرت اسلام فرماتے تھے جب ذکر کیا کرو زبان کو دل کے تابع کیا کرو، جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابع کیا. جی ہاں، ورنہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے. اس طرح ذکر کا اہتمام کرو. سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس کے برابر کوئی ذکر نہیں. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اسی لیے سجدہ اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ ہے، مگر قیام سجدے سے افضل ہے. قیام سجدے سے افضل ہے.
کیونکہ سجدے میں بندے کی اپنی زبان ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور قیام میں اللہ کا کلام ہے، قیام میں اللہ کا کلام، یہ قیام سجدے سے افضل، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے، لیکن پھر بھی قیام سجدے سے افضل ہے، صرف اس لیے کہ سجدے میں تسبیح ہے، سجدے میں تسبیح ہے اور قیام میں تلاوت ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ تلاوت ذکر سے بہت افضل ہے، ہماری بات تلاوت ذکر سے افضل ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، بعض مرتبہ تو ہفتے گزر جاتے ہیں، خیر نہیں ہے تو قرآن کھول کے دیکھیں، ایک دن بھی قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھو، ایک دن بھی قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھو تو دلوں کی ویرانی کے لیے کافی ہے، دلوں کی ویرانی کے لیے ایک دن بھی قرآن دیکھ کر نہ پڑھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرتے، اور وضو اور نماز کے درمیان قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھتے تھے، یہ معمول تھا اس کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہر نماز کے لیے وضو اور نماز کے درمیان قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز سے۔ اب تو بیماری چلی ہے مسلمانوں میں موبائل میں قرآن کے رکھنے کی، اگر دل میں ذرہ کے برابر بھی تقویٰ ہوتا ہے نا تو ان کا دل اس بات کو برداشت ہی نہ کرتا کہ اس گندی جگہ پہ قرآن رکھا جائے۔ جی ہاں، شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تاکہ دلوں سے کسی طرح خلفاء راشدین سلف صالحین کے طریقوں کی عظمت نکلے، اور ہر زمانے کے رواجی طریقے غالب آئیں، سنتوں کو مردہ کرنے اور مسلمانوں کو سنت سے ہٹانے کے لیے شیطان نے تمہیں یہ گنجائشیں دکھلائی ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں تساہل برتنا، اور ایسے زمانے میں جب کہ امت اپنی عبادات کو اور اذکار اور تلاوت کو رواجی شکل کی طرف لے جا رہی ہو، ایسے موقع پر خلفاء راشدین کے عمل کو قوت سے زندہ نہ کرنا، یہ دین کو مٹانا ہے، یہ دین کو مٹانا ہے، یہ دین کو مٹانا ہے۔ ایسے موقع پر خلفاء راشدین، کیونکہ آپ نے صاف فرمایا روایت میں کہ تمہارے ذمہ ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، اگر تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان طریقوں کو چھوڑ دینا گمراہی ہے، سیدھی بات ہے۔ آج کی کہتے گمراہی ہے تو رواجی طریقوں سے محبت کرنے والے مقابلے پر آ جائیں گے، اور ہو ہی رہا ہے، فوراً پہنچ جائیں گے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ بتانے والے کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یوں سمجھاتے کہ نہیں یہ طریقے صحابہ کرام کے نہیں ہیں، یہ طریقے خلفاء راشدین کے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، مسلسل قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ جب شہید کیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت کے دوران شہید کیا گیا، آج تک وہ قرآن ہی رکھا ہوا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی پر قرآن پر چیزیں پڑی خون کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز پر رواج غالب آ رہا، سنتیں یوں ہو کر ختم ہو رہی ہیں کہ یہ طریقہ اس زمانے کا تھا، یہ طریقہ اس زمانے کا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ صحابہ کرام کے قول ملتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک دن بھی ہم پر ایسا گزرے کہ ہم قرآن کو کھول کر نہ دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہمیں یہ بات ناگوار ہے کہ ایک دن بھی ہم پر ایسا گزرے کہ ہم قرآن کو کھول کر نہ دیکھیں۔ کیا بتاؤں، اس زمانے میں 6 نمبر ایک جو ہے ایک رسم سی بن کر رہ گئے، ورنہ ہر نمبر ایک محنت ہے، ہر نمبر ایک محنت ہے، کیونکہ صفات محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر کوئی چیز نہیں ہے، صفات ہے، یہ 6 صفات ہیں، ان صفات کے اندر کمال پیدا کرو۔ اس طرح ہمیں ذکر کا اور تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں کمال پیدا کر لیا تو اللہ تعالی ہمارے مخلوق کے درمیان کے حالات کو درست کر دیں گے، یہی اصل بات ہے۔ پہلے تو بندے کا تعلق اللہ سے بگڑتا ہے، پھر مخلوق سے بگڑتا ہے۔ بندے کا تعلق پہلے اللہ سے بگڑتا ہے، پھر مخلوق سے بگڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے، اللہ اس کے اور جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ جب تک اللہ کا حق نہیں ادا ہوگا اس سے مخلوق کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اکرام کا درجہ ہی جب آئے گا اور اکرام کی حقیقت ہی جب پیدا ہوگی جب اللہ کا حق ادا کرو، جب اللہ کا حق ادا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں تواضع پیدا کرنے اور اپنے کبر کا علاج کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ خدمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب سے یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا، دوسروں سے
خدمت نہیں لیتا اس وقت تک اللہ کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے. سنو حدیث ہے، حدیث میں فرمایا اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب ایک دوسرے کی خدمت نہیں لیتا. اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو اللہ کے راستے میں، جنہیں نہیں جانتے ان کے ساتھ نکلا کرو، جن کو تم نہیں جانتے ان کے ساتھ نکلا کرو. اس لیے کہ خروج کے زمانے میں اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنا اسی میں اخلاق کی بلندی ہے، اسی میں اخلاق کی بلندی ہے. کیونکہ اجنبی لوگوں کی خدمت کر لینا یہ واقعی اخلاص سے خدمت کرنا ہے. ورنہ جانے والوں کی خدمت آدمی ان کے کسی احسان کی وجہ سے کر لیتا ہے، ان کے کسی احسان کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے. اصل خدمت اجنبی کرنا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. یہ عجیب روایت ہے. حکم دیا آپ نے حضرت اقسم ابن جون کو کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. جی یا اقسم اغضم غیر قومی یحسن خلقک کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جاؤ گے. اس میں یہ حکمت تھی کہ اجنبی کے ساتھ نکلنے میں طبیعتوں کے اختلاف کا مجاہدہ ہوگا، طبیعتوں کے اختلاف کا. جی ہاں یہ آسان بات. ان کا مزاج کچھ، ان کا مزاج کچھ، ان کا مزاج کچھ. جی ہاں دوستوں کے ساتھ نکلنا سیاحت ہے اور اجنبی کے ساتھ نکلنا مجاہدہ ہے. اس لیے فرمایا نئے سے نئے لوگوں کو نکالا کرو، ہر پرانا نئے سے نئے لوگوں کو تیار کرے. اعمال کا تعدیہ جب ہے جب پرانے خود محنت کر کے جماعت بناویں. بنی ہوئی جماعت میں میرا پرانے کو جوڑ دینا یہ محنت نہیں ہے، یہ محنت نہیں ہے. بنی ہوئی جماعت پرانے کو جوڑ دینا محنت نہیں ہے. پرانوں کا محنت کر کے جماعت بنانا یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے. تعدیے کی شکلیں سوچا کرو. اس طرح میرے دوستوں عزیزوں نکلنے کا ماحول بناؤ. اس لیے کہ اس راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. سنیں میری بات، اس راستے میں نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں جس حال میں بھی ہو. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. دیکھو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حکم تو قتال کے لیے ہے، حالانکہ نفر کا موضوع قتال نہیں ہے. قتال تو ایک وقتی ضرورت ہے، ورنہ اصل مقصد نفر کا قتال نہیں ہے. جتنے غزوات ہوئے ان میں سے چند غزوات میں قتال ہوا ہے، اکثر غزوات میں قتال نہیں ہوا. تبوک سب سے بڑا غزوہ ہے، قتال نہیں ہے. تبوک سب سے بڑا غزوہ ہے مگر قتال نہیں. تبوک سب سے بڑا غزوہ ہے مگر قتال نہیں. نفر کا اصل موضوع امت کو اختلاف سے بچانا اور ہدایت کی طرف لانا ہے. یہ نفر کا اصل موضوع ہے، یہ نفر کا اصل موضوع ہے. اس لیے نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. صرف دین سیکھنے کے لیے نفر نہیں ہے. دین کا سیکھنا اللہ کے راستے کے خروج کا ابتدائی درجہ ہے. جیسے بچوں کی نرسری ہوتی ہے نا، یا نرسری عربی میں روضہ کہتے ہیں اس کو، پرائمری کیا کہتے ہیں، نرسری پرائمری. ہاں نرسری کو ہو پرائمری کو ہو تو فارغ ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. بس تبلیغ میں فرائض کا اور دین کا اور علم کا حاصل کر لینا یہ تبلیغ کی پرائمری ہے. پرائمری سے فارغ ہو کر کوئی آدمی چلا نہیں جاتا، نرسری سے کوئی فارغ ہو کر چلا نہیں جاتا. نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، کیونکہ نفر ارتداد کو روکنے کے لیے ہے. نفر ارتداد کو روکنے کے لیے ہے، نفر ارتداد کو روکنے کے لیے ہے، نہ کہ خود دین سیکھنے کے لیے. لوگوں نے اس کو مدرسہ بنا لیا، تبلیغ کو لوگوں نے مدرسہ بنا لیا. بھائی چلو تبلیغ میں نکل جاؤ چلے کے لیے اور کچھ سیکھ لو. جی ہاں تاکہ پھر اپنے مقام پر رہیں اور کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، سچ بولیں، حلال کمائیں، بھی بچوں کو پالیں، پوری زندگی دین پر گزاریں. اس خیال سے لوگ تبلیغ میں نکلتے ہیں. تو کیسے سمجھاؤں؟ حضرت کی باتیں ہیں تو تم اگر حضرت کی باتیں نقل نہیں کرو گے نا تو تمہاری اپنی رائے اپنی باتیں اصل مقصد پر غالب آ جائیں گی اور مقصد خود ہو جائے. نفر کا مقصد ارتداد کے دروازوں کو بند کرنا ہے. نفر کا مقصد اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد ارتداد کے دروازوں کو بند کرنا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر جماعت روانہ کی جبکہ سارے صحابہ حضرت ابوبکر کے اس عمل کے خلاف تھے. کسی کی رائے نہیں، کسی کی رائے نہیں. ابوبکر یہ جماعت کے بھیجنے کا وقت نہیں ہے، یہ جماعت کے بھیجنے کا وقت نہیں ہے. ہر طرف سے مدینے پر خطرہ ہے، ہر طرف سے نفاق کھڑا ہوا ہے، ادھر کفر اور یہود کھڑے ہو گئے ہیں. ہر طرف سے مدینے کے لیے خطرہ ہے. یہ مدینے کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ابوبکر نے فرمایا تم مدینے کی حفاظت کی بات کر رہے،
مجھے ازواج مطہرات کی لاشوں کو دفن کرنے والا نہ ملے، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، سب نکل جائے مدینے سے اور دشمن مدینے پر حملہ کر دے اور ازواج مطہرات کو قتل کر دے اور ان کی ازواج مطہرات کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، مجھے پھر بھی اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنا ہے، کیونکہ خروج میں کمی آ جانا یہ صدیوں کے فتنوں کو ہفتوں میں لے آئے گا۔ میں سب باتیں اس کی نقل کر رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جمع رہے اپنی بات پر، تو عمر نے فرمایا کہ ابو بکر آپ مشورہ کریں نا ساتھیوں سے مشورہ کریں، سب کی رائے معلوم کریں، آپ تنہا کیوں فیصلہ کر رہے جماعت کے نکلنے کا؟ آپ سے تو مشورے جماعت نکالیں، جماعت مشورے سے نکالیں، پہلے رائے لیں ساتھیوں سے، ساتھیوں کیا رائے ہے، آپ تنہا کیوں نکال رہے جماعت؟ آپ رائے لیں ساتھیوں سے، سب کے مشورے سے کام کریں۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے۔ آپ رائے لیجیے ساتھیوں سے، ساتھیوں کی رائے معلوم کریں پہلے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے عمر، اللہ کے امر میں مشورہ نہیں ہے، اے عمر اللہ کے امر میں مشورہ نہیں، نکلنے کا مشورہ اب ہمارے ساتھیوں میں نکلنے کا وہ تقاضا ہی نہیں ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے، دین سیکھا ہوا ہے، سب کے دل میں یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے اور دین سیکھا ہوا ہے، پھر کیا ضرور نکلنے؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الا تنصروه۔ آگے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی نصرت، یعنی نبی جو کام لے کر آئے ہیں، جو ہدایت اور دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے تقاضوں پر نبی کی نصرت نہ کرنا، یہ نفر کو چھوڑ دینا ہے، نفر کو چھوڑ دینا، نبی کی نصرت نہ کرنا ہے۔ یہ نہ فرمایا تم زکات نہیں دو گے تو اللہ تم سے لانیں گے زکات دینے والے، تم نماز نہیں پڑھو گے اللہ تم سے لانیں گے نماز پڑھنے والے، تم حج نہیں کرو گے اللہ تم سے لانیں گے حج کرنے والے، تم روزے نہیں رکھو گے اللہ تم سے لانیں گے روزے رکھنے والے، بالکل نہیں۔ بلکہ صاف بات یہ ہے کہ اگر تم دعوت اللہ کے لیے نبی کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو ڈالیں گے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو ڈالیں گے۔ ان کے تولو یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو اللہ کام دوسروں سے لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو خروج نفر پر ایسا مجتمع کیا تھا، ایک صحابی کی بھی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ وہ خروج سے مستثنی کر دیے گئے ہوں، خروج سے کہ بھئی چلو آپ نہ نکلے باقی سب نکلے۔ ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر نہ ہو۔ تو ابھی ہمارے عملہ کیا عوام نہیں جانتے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خروج اور نفر میں شروع سے کہہ رہا کہ ارتداد کو روکنے کا سبب ہے، ارتداد کو روکنے کا سبب ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے پر اڑے رہے اور جماعت کو روانہ کر کے رہے، کیونکہ رائے دے دو ذمہ دار کو، پھر جو فیصلہ ہو اس کا عمل کرو، یہ تو نہیں کہ ابھی رائے پر اڑے رہو، رائے پر اڑے رہو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر اگر اس دن ہماری سب کی رائے کے خلاف اپنی بات پر نہ جمتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ یہ بات عائشہ نے بھی کہی کہ میرے ابا جان اس وقت سارے صحابہ کی رائے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات پر نہ جمتے، اپنی بات پر نہ جمتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اسامہ کی جماعت گزری وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ گئے۔ کہہ رہے اگر اسلام ختم ہو گیا ہوتا نبی کے وفات پر تو مدینے سے اتنی بڑی جماعت کیوں آتی؟ جی ہاں، کہیں قتال نہیں کیا، جہاں جہاں جماعت گزری وہاں کے لوگ ایمان میں آ گئے۔ ہماری جماعتوں کا مزاج بن گیا، جہاں نصرت ہے وہاں چلو، جہاں کام ہے وہاں چلو۔ حالانکہ خدا کی قسم جماعتوں کے بھیجنے کی سنت یہ ہے کہ جہاں ارتداد ہے وہاں چلو، جہاں ارتداد ہے وہاں چلو۔ تمہاری شب گزاری ہیں اور تمہارے جوڑ اور اجتماع ہو رہے ہوں گے، خوب کھانے بن رہے ہوں گے، خوب تعلیم کے حلقے قائم ہو رہے ہوں گے، تم سمجھو کہ خوب کام ہو رہا، ذرا چند قدم دیہاتوں میں نکل جاؤ ارتداد کے ماحول میں تو پتہ چلے گا کام ہے نہیں۔ کام کے ماحول میں رہ کر سمجھتے بہت کام ہے، جو علماء علم کے ماحول میں رہتے ہیں سمجھتے بہت علم ہے، ذرا جہل کے ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا۔ ایک جماعت گئی، علاقہ والے نے کہا 1 گھنٹہ پہلے ہی آ جاتے تب بھی بات بن جاتی، اپنی ماں کو بھی جلا کر آیا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو گاؤں میں جلانے کا معمول ہے، پھر بھی جلانا چاہیے۔ جماعت سے کہا تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میری ماں پر نماز پڑھ لیتے، میری ماں پر نماز پڑھ لیتے۔ کوئی تھا نہیں نماز پڑھنے والا جنازے کی تو ماں کو جلا دیا، جلا کے خاک اڑا دی، جو طریقہ ہے۔ گاؤں والوں نے کہا جب کوئی ہے نہیں نماز پڑھنے والا تو کیسی نماز، تم بھی ہماری طرح کر لو جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ یہ جذبات سنایا کہ
یعنی 1 گھنٹہ تاخیر ہو یا میں صرف 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے اس گاؤں میں تو مسلمان عورت جلنے سے بچ جاتی. یہ تو امت کا حال. اور نکلنے کو کہو تو یہ تو صحابہ کے زمانے کے قتال کے قصے ہیں. میں تو کہا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں کہ نفر کو قتال پر محمول کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ نکلنے کا وہ حکم نہیں اس زمانے میں تھا امت رضاعت کے رہنے پر, اور یہاں نفر کے بارے میں بیٹھ کے سوچ رہے کہ نفر کا کیا حکم ہے, خروج کا کیا حکم ہے. ہمارے ریاستہ کا ملفوظات پڑھا کرو. ہر سماتے تھے نفر میں کمی آنا موجب عذاب ہے, نفر میں کمی آنا موجب عذاب ہے, یعنی اللہ کے عذاب کو قریب لے آئے گا اگر تم نے نفر میں تاخیر کی. میرے ملفوظات میں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا عذاب کو جلدی لے آئے گا. ہائے ہائے, یوں سمجھے تبلیغ میں نکلنا تو دین سیکھنے کے لیے ہے, اور دین سیکھنے کے تو بہت راستے ہیں. کتاب لے کے سیکھ لو, کسی عالم کے پاس لے کے نکلنے کیا ضروری. جب کام ہی مقصد سے موضوع سے ہٹ جا رہے ہیں پھر نکلنے کی کیا کہاں اہمیت باقی رہ جائے. اس لیے صحابہ کرام کے خروج میں تاخیر کرنے پر اللہ کے رسول کی ناراضگی کے واقعات بھی بڑا کرو تاکہ معلوم ہو کہ نفر بذات خود اللہ کا وہ امر ہے جس کے چھوڑنے پر اللہ کی ناراضگی ہے. 50 راتیں کعب بن مالک کی توبہ نازل نہ ہوئی. اتنا لمبا اس لیے چلایا اس کو تاکہ امت سمجھ لے کہ صحابہ کی تاخیر کرنے پر اللہ کی کیا ناراضگی ہے اور صحابہ کی سے کیا کیفیت ہے. امت کو سمجھانے کے لیے ہوا تھا یہ سارا ہنگامہ امت کو خروج کی اہمیت بتانے کے لیے. اب تو اپنے موڈ کی بات ہے, طبیعت کی, دل چاہا نکل گئے, 2 صحابہ نکل رہے تو میں بھی نکل گیا. اس دفعہ تو نکلنے کے ارادہ ہے نہیں, بچے کی شادی ہے, اس سال تو نکلنے کے ارادہ نہیں ہے. نکلنے کا مہینہ متعین ہے, اس میں کوئی کام آ گیا تو خروج چھوٹ گیا, کوئی کام نہ ہوا زائد وقت ہوا نکل گئے. حوصلہ فرماتے تھے کہ تجارت کے سیزن نہیں ہے نکل جاؤ, یہ کام کو ہلکا سمجھنا ہے, یہ کام کو ہلکا سمجھنا ہے. ہر سمجھتے تھے جو لوگ اپنے دنیاوی تقاضوں کو سامنے رکھ کر نکلیں گے ایسے لوگوں سے دنیا میں دین قائم نہ ہوگا. جو تقاضوں کو دبا کر نکلیں گے اللہ ان کے مجاہدے کو ملکوں کے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. ساری کمی اس لیے پیدا ہوئی ہمارے کام میں کہ ہمارے ساتھیوں نے 2 چیزیں چھوڑی. ایک معلیات تک ملفوظات کے بیانات نہیں پڑھتے, ان کی بات کی سطح اس لیے گری ہے کہ یہ کے بیانات نہیں پڑھتے. مولانا کے بیان میں ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا, آج نہیں کل چلا جاؤں گا, تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو قابل مالک کے ساتھ ہوا. اس کے بیان کا جملہ ہے. اگر ایک دفعہ یوں کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو قابل مالک کے ساتھ ہوا, اللہ کی ناراضگی کا. ابھی تو ہمیں خبر ہی نہیں کہ اس راستے میں نہ نکلنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, ابھی تو اس کی خبر بھی نہیں. بیان کرنا تو دور کی بات, جو سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے کر لو, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ چلنا ہے, کام کو عظیمت کر رہا ہو. دیکھو کام کی سطح تو کام کرنے والوں سے قائم ہوگی. عوام کو پیچھے چلیں گے, عوام تمہارے پیچھے چلیں گے. یا عوام کی سطح تم گراؤ گے یا عوام کی سطح تم اٹھاؤ گے. جو سطح کام کو لے کر چلنے والوں کی ہوگی اس اعتبار سے عوام کی سطح قائم ہوگی. بس یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے کام کو اس طرح سیرت کے مطابق لے کر چلنا ہے. ہمتیں کرو, اور یہ نہیں کہ کام کر لیا جیسا بھی کر لیا. یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم نقل و حرکت کے ذریعے ملکوں میں جا کر یہ ماحول مساجد کا قائم کریں گے. ذمہ داری ہے ہر جگہ ایسا مجموعہ تیار کرنا نقل و حرکت کے ذریعے جس مجموعے سے مسجد والا ماحول ہر مسجد میں قائم ہو. یہ ہمارے ملکوں میں جماعتوں کے جانے کا اصل مقصد ہے. اس ضمن میں علماء کے ساتھ نکل کر دین سیکھ لینا یہ بھی ایک فریضہ ہے, بے شک ہے, لیکن یہ نفر کا اصل مقصد نہیں ہے. بس عزم کرو, ارادے کرو. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں 3 مرتبہ کم سے کم بیرون کا ارادہ فرمائیں. جتنا ہمارا یوٹی کا مجمع آیا ہوا ہے یہ سب عزم کریں انشاءاللہ ملکوں کے لیے. اور علماء سال کے لیے آئے ہیں, سال لگائے ہوئے آئے ہیں, وہ بھی آپ کو پیش کریں. عرب کے سال کے لیے بھی جن کا سال نہیں لگا وہ اپنے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. کھلے کا خرچ بھی بتائیں. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما جائے. جی محسن صاحب کہاں گئے؟ ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما سال کے لیے. ماشاء اللہ. محمد مستقیم صاحب 5 ماہ 1 لاکھ روپے خرچ. ماشاء اللہ. جی رضوان صاحب 1 لاکھ روپے خرچ. اللہ قبول فرما. جی 5 ماہ خرچ بھی بتائیں. جی 4 ماہ کے لیے. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما. جی سید میراج کتنا خرچ؟ ہر سال 6 مہینے. ماشاء اللہ. جی
ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ جی 5 مہینے ماشاءاللہ جی 5 مہینے اللہ قبول فرمائے جی عرب ممالک کے دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے جی اور صاحب جی ہر سال 6 مہینے جی ہر سال اللہ 6 مہینے ماشاءاللہ جی ہر سال 4 مہینے جی 5 مہینے ماشاءاللہ ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ سنبھل کے ماشاءاللہ جی ہر سال 6 مہینے ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ ہر سال 6 مہینے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے